السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چکوال کے لیے خوشخبری نہیں، بہت زیادہ خوشخبریاں میں کہوں گا، کیونکہ کل بروز جمعہ کو چکوال کے 4 بڑے پروجیکٹس کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اور اگر میں تفصیلات کے بارے میں بات کروں تو چکوال کی شاید میرے خیال میں قسمت میں ایک اچھے پروجیکٹس، چاروں کے چارے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ قسمت میں چکوال کی آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک میں بات کروں گا کہ کل بروز جمعہ جو 4 پروجیکٹس، بلکہ کچھ 2-3 پروجیکٹس ہیں اور ایک ہم اچھا قدم کہہ سکتے ہیں، اس کو پروجیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے تو جناب کل ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈینٹل سے ریلیٹڈ، دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی مشینری ہے، او پی جی اس کا نام ہے۔ وہ مشینری تقریباً 1.5 کروڑ سے اوپر لاگت کی ہے، وہ کل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال میں ان کو دے دی گئی ہے۔ اور یہ ایک چکوال کے خصوصاً جو دانتوں کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ وہ مشینری ابھی چکوال کے، میری اطلاعات کے مطابق چکوال کے کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل کے پاس بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں۔ اور وہ مشینری ایک سرکاری ہسپتال میں اویلیبل ہونا میرے خیال میں ایک نہایت مثبت قدم ہے اور بہت اچھا قدم ہے۔ اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ لازمی سی بات ہے جاتا ہے صوبائی وزیر یاسر اور ہمایوں سرفراز کو، اور ان کو دینا بھی چاہیے کیونکہ انہی کی کوششیں ہیں جن کی وجہ سے یہ چاروں کے چارے پروجیکٹس آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہاں پر، کیونکہ کل جو پورا دن جمعے کا گزرا ہے، ہم لوگ انہی کوریجز میں تھے، جو میرا چکوال پہ ہم لوگ لائیو بھی کور کر رہے تھے، اس کے بعد کچھ معاملات ہم لوگوں نے تصویری شکل میں بھی کور کیے۔ تو کل کیونکہ ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال میں بہت ایک لمبا عرصہ یا بہت لمبا پیریڈ جو ہے، ٹائم پیریڈ وہاں پر ہم لوگوں نے گزارا ہے، تو وہاں پر جو ایم ایس ڈی ایچ کیو تھے مختار نیازی صاحب، ان سے جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ان کا ایک انہوں نے بات ایسی کی جو بڑی تشویشناک بات ہے کہ چکوال میں جو کرونا کے کیسز ہیں وہ پھر بڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ مطلب ان کا کہنا تھا کہ جو ریشو تھی، جو ہائیسٹ پیک ریشو تھی، وہ تقریباً 15 سے 20 کیسز کی ہمارے پاس ریشو ہوا کرتی تھی، لیکن درمیان میں جب کرونا کی لہریں ختم ہوئیں اور ایک سٹیبل کام ہوا تو تب اس وقت ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 مریض رہ گئے تھے۔ تو ان کا یہ جو الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 15 پیشنٹس جو ہیں وہ کرونا کے یہاں پر وارڈ میں ایڈمٹ ہے، جو کہ میرے خیال سے ایک بہت زیادہ تشویشناک خبر ہے، اور ہمیں اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور خصوصاً جو ہم لوگ کہیں بھی آگے پیچھے جاتے ہیں ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ ہینڈ سینیٹائزر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب میں نے ایک ان سے سوال پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چکوال میں اس وقت جو کیسز ہیں وہ تقریباً جو لوگ تشویشناک حالت میں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بولا کہ وہی ہم لوگ یہاں پر کیسز انہی لوگوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں جن کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو 15 لوگ وہاں پر ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کی حالت، ان کے لیے ہمیں دعائی کرنی چاہیے بقول ڈاکٹر مختار نیازی صاحب کے۔ تو لیکن یہاں پر ابھی میں دوبارہ کل کے پروجیکٹس کے بارے میں آؤں تو جو ایک مشین جو وہاں پر نصب کی گئی ہے ڈی ایچ کیو اسپتال میں، وہ ہے تو ایک بہت مثبت قدم، لیکن ہمیں اور خصوصاً جو یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کم سے کم اس چیز کی یقین دہانی کرانی ہوگی کہ وہ مشین جو ہے وہ پراپر طریقے سے فنکشنل ہو۔ یہ نہ ہو کہ سی ٹی سکین مشین بھی ایک دفعہ لگی تھی یہاں پر، اور وہ 2 دن چلتی تھی اور 2 دن خراب رہتی تھی، اور بیچ میں ایک آدھ دن چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن وہ پبلک کو خاص اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ڈاکٹر مختار نیازی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو ابھی مشین وہاں پر لگی ہے اس کو پراپر طریقے سے فنکشنل کیا جائے گا اور عوام کی خدمت کے لیے اس کو یوز کیا جائے گا۔ اور اگر ہم لوگ مختار نیازی صاحب کا بیک ریکارڈ ہم لوگ چیک کریں تو میرے خیال میں انہوں نے ایک جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس پہ پورا اترتے ہیں، اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال کی حالت مزید بہتر ہوگی اور ایک اچھے اسپتالوں میں آئے گا۔ کل باتوں کے دوران ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جناب ڈی ایچ کیو چکوال اسپتال جو ہے اس کے جو پورے ایک پنجاب کے اسپتالوں کی فہرست بنتی ہے تو ٹاپ 10 جو اسپتال ہیں ان میں ڈی ایچ کیو چکوال کا نام بھی شامل ہوا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور قابل تعریف بات ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پروجیکٹس کی طرف واپس آئیں تو جو دوسرا پروجیکٹ ہم یہاں پر لانچ ہوا ہے، صوبائی وزیر یاسر ہمایوں سرفراز نے ہی وہ بھی پروجیکٹ لانچ کیا ہے، وہ ہے ای
روزگار سسٹم اور ای روزگار کے بارے میں، جو کہ کامرس کالج پنوال روڈ پہ جو ہے وہاں پر اس کی افتتاحی تقریب تھی، اور اس میں بھی ہم لوگوں نے شرکت کی. لیکن اس کا جو سب سے ایک اچھا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ای روزگار کے تحت گھر بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل پہ کام کر کے آپ کم سے کم مہینے کے 20-25 یا 50-60 ہزار روپے بھی کما سکتے ہیں. کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے. جو ای روزگار پروگرام ہوتا ہے اس میں مین ابھی جو ویب سائٹس آ رہی ہیں وہ فائبر، فری لانسر اور اپ ورک اور اپ لنک ان کا نام ہے. اور کیونکہ میں خود بذات خود ان پہ کام کرتا رہا ہوں اور ان کے کام کے پروسیجر کو میں جانتا ہوں، تو وہ تمام پروسیجر یہاں پر ای روزگار سینٹر میں سکھانا میرے خیال میں یہ بھی ایک قابل تعریف قدم ہے. کیونکہ حقیقتاً آپ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ بھی ان ٹچ کر سکتے ہو، آپ امریکہ سے پروجیکٹ لے سکتے ہو، آپ یو کے، کینیڈا، کسی بھی پورے دنیا کے ملک سے آپ ڈائریکٹلی پروجیکٹ لے سکتے ہو، ان سے پے لے سکتے ہو. یہاں پر کل ہی تقریب کے دوران ایک لڑکی تھی، میرے خیال میں ان کا نام کائنات تھا، وہ انہوں نے بھی پراپر سٹیج پہ آ کے اپنی جو ای روزگار کے تحت وہ ابھی انکم حاصل کر رہی ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے وہ پر منتھ گھر بیٹھ کے ای روزگار کے سیٹ اپ کے ساتھ کما رہے ہیں. ٹوٹل وہاں پر جو ایک اور خوشی ہمیں جس بات پہ ہوئی وہ یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً ابھی تک ای روزگار چکوال اسکیم کے تحت 16 لاکھ سے زیادہ پیسہ ہے جو ابھی تک لوگ اس پروگرام کے تحت پاکستان میں کما چکے ہیں، بلکہ چکوال میں کما چکے ہیں. جو کہ چکوال میں خصوصاً جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے کسی بھی شعبے میں وہ اپنا روزگار بنا سکتی ہیں اور اپنے اچھی خاصی انکم حاصل کر سکتی ہیں. تو یہ بھی پروجیکٹ ایک چکوال میں جو ہے لانچ ہوا ہے، اور اس کی بھی ہمیں جو کریڈٹ ہے لازمی بات ہے صوبائی وزیر یاسر اور سرفراز کو ہی جاتا ہے، اور ان کو دینا بھی چاہیے. کیونکہ جتنا بھی کام ہوتا ہے لازمی بات ہے ایک چیز کو اپروو کرانا اور ایک لمبا فیز ہوتا ہے اور لمبا کام ہوتا ہے کہ اس کے تحت جا کے پھر وہ ایک اپروو ہوتی ہے چیز، تو ایک کریڈٹ ان کا بنتا ہے، یہ ان کو دینا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جی ای خدمت مرکز کا افتتاح ہوا ہے. اب ای خدمت مرکز کیا ہے جی؟ ای خدمت مرکز سب سے پہلے تو کیونکہ کل ہماری ایسے ہی فارمل سی بات ہوئی، ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن بلال ہاشم بھی وہاں پر موجود تھے، تو ان سے بھی کافی ایک لمبی چوڑی بات ہوئی اسی ای خدمت پہ. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے تو پلان تھا کہ یہ جو ای خدمت مرکز ہے اس کو کمپلیکس میں بنایا جائے، لیکن پھر وہاں پر کیونکہ اس میں کوئی 70 سے زیادہ فیسلٹیز ہیں جو آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی فیسلٹیز جو کہ آپ کو لین دین کے معاملات بھی آپ کو نہیں، جو بیک اینڈ پہ یا انڈر دا ٹیبل جو لین دین ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پہلے تو ہمارا یہ ارادہ تھا کہ یہ کمپلیکس میں ہو، لیکن ابھی جو کمیونٹی سینٹر کیونکہ وہ ایسے ہی ویلا حال پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی کمرشل یوز بھی نہیں ہو رہا، تو اب وہاں پر یہ ای خدمت مرکز جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ وہاں پر ہی بنے گا. اب ای خدمت مرکز میں ہوگا کیا؟ ای خدمت مرکز میں تقریباً 70 سے زیادہ فیسلٹیز ہیں جو آپ کو گھر بیٹھ کے اپنے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے آپ اویل کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے کوئی ڈومیسائل نکلوانا ہے، آپ نے کوئی بے فارم نکلوانا ہے، آپ نے کوئی مطلب اس قسم کے جتنے کام ہیں جو جہاں پر آپ کو بہت زیادہ ضلالت پیش آتی تھی، پہلے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، لائنوں میں تو چلو انسان لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پھر انڈر دا ٹیبل آپ پیسے دینے پڑتے تھے وہ بھی ایک جو ہے برا قدم ہوتا تھا. تو اب سب سے جو ایک اچھا سٹیپ ہے کہ سارا آن لائن کام ہے، اور آن لائن کام کے ہی ذریعے آپ گھر میں اپنے بیٹھ کے تو آپ وہ تمام کے تمام جو کام ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تقریباً 70 سے زیادہ وہ کام بتا رہے تھے. اب لازمی بات ہے 70 فیسلٹیز آپ کو اپنے موبائل پہ اپنے ضلع میں مل جائیں تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہ 70 کی 70 فیسلٹیز وہاں پر کمیونٹی سینٹر میں ان کے جو نمائندے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوں گے. آپ صرف گھر میں میرے خیال میں بیٹھ کے تو آپ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ ان کی ایپ وغیرہ اوپن کریں گے، ایپ اوپن کر کے آپ وہی چیزیں اپنے گھر میں منگوا لیں گے، جو کہ میرے نزدیک ایک اور بہت مثبت کام ہے. کیونکہ لازمی بات ہے جو انڈر دا ٹیبل لین دین ہوتے ہیں وہ لازمی بات ہے تبھی ہوتے ہیں جب آپ پرسنلی کسی کے ساتھ انٹریکشن ہو. فار ایگزامپل آپ نے پٹواری سے کوئی فرد وغیرہ نکلوانا ہے تو لازمی بات ہے آپ پٹواری کے پاس جاؤ گے تو تبھی وہاں پر لین دین کے معاملات ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے. اب جب یہاں پر جو اس کا ای خدمت مرکز ہے اس میں ہونا یہ ہے کہ آپ نے آن لائن ایک اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہے.
تو آپ کو وہ چیز گھر میں اپنے ایز اے پارسل ریسیو ہو جائے گی. اس میں نہ تو پٹواری جانتا ہوگا آپ کو اور نہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی اس وقت وہاں پر کون آپریٹر بیٹھا ہوا ہے. تو جو یہ وہ اپلیکیشنز آئیں گی تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو تمام تر ڈاٹا جو ہے وہ ملتا رہے گا. یہاں پر بھی ایک سوچنے کی بات جو ہے وہ کافی زیادہ غور و فکر کی بات ہے. وہ یہ کہ جب کل ایسے ہی فارمل باتوں میں جو ڈپٹی کمشنر آف چکوال تھے انہوں نے بولا تھا کہ یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ اتنی بڑی ایک فیسلٹی یہاں پر اتنے اچھے طریقے سے مینیجیبل ہوگی, لیکن یہی ان کے لیے چیلنج ہے کہ انہوں نے یہاں پر مینیج کرانا ہے اور یہاں پر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیز کو کامیاب اگر بنائے, اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے, یہ تمام فنکشنل چیز ہو جاتی ہے, تو میرے خیال میں چکوال میں جو ایک انڈر دا ٹیبل والا کام ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا, اور وہ تقریباً وہ سارا کا سارا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو کہ ایک بہت ہی زیادہ میرے خیال میں مثبت قدم ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اور لاسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ جناب یہ جو سینٹر آف ایکسیلنس یا سکول آف ایکسیلنس جس کو کہا جاتا ہے وہ بنانے کا, جس کا ایک پورا میپ وغیرہ بھی جو ہے وہ لانچ ہو چکا تھا. ایک پورا 3D سکول آف ایکسیلنس جو ہے اس کی ایک ویڈیو بھی لانچ ہو گئی تھی کہ کس قسم کا اس کی ایکسٹرنل لک وغیرہ کیا ہوگی, وہ سب کو تو آلریڈی لانچ ہو چکا تھا. یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ وزیر اعظم پہلے یہاں پر لانچ افتتاح کر کے گئے تھے, لیکن اب پراپر ان کی لانچنگ ہوئی ہے کہ اب آج سے یا کل سے ان کے اوپر پراپر کام سٹارٹ ہو جائے گا. تو اگر میں بات کروں یہ جو سکول آف ایکسیلنس ہے اس کا جو کریڈٹ ہے اگر ایز اے فیئر پرسن اور ایز اے فیئر جرنلسٹ اگر میں دوں تو میرے خیال میں اس کا پورا کریڈٹ یاسر ہمایوں سرفراز کو نہیں جاتا. وہ اس لیے نہیں جاتا کیونکہ یہ جو سینٹر آف ایکسیلنس یا سکول آف ایکسیلنس ہے یہ بیسیکلی وہی جو پروجیکٹ ایک مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوا تھا جو دانش سکول کے نام پہ پروجیکٹ تھا, وہ اسی کو کچھ اس میں امینڈمنٹس کر کے تو یہ سینٹر آف ایکسیلنس یا سکول آف ایکسیلنس جو پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کر دیا گیا. اب بات ایسی ہے کہ سکول آف ایکسیلنس یا سینٹر آف ایکسیلنس اور دانش سکول میں فرق کیا ہے. جو فرق ہے بیسک فرق جو مجھے سب سے زیادہ بذات خود جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا وہ فرق جناب یہ ہے کہ جو سینٹر آف ایکسیلنس یا سکول آف ایکسیلنس ہے اس میں صرف جو فی ہے جو فیس ہے وہ تقریباً صرف اور صرف 80 روپے پر اسٹوڈنٹ ہے, اور جو دانش سکول تھے ان میں جو فیسز وغیرہ تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی, تو وہ وہاں پر جو اپر کلاس کے لوگ تھے وہی پڑھ سکتے تھے, مڈل کلاس یا لوور کلاس کے جو لوگ تھے وہاں پر نہیں پڑھ سکتے تھے. اب یہاں پر میرٹ سسٹم کے تحت ان کو ایڈمیشن ملے گا یہ سکول آف ایکسیلنس. اب کیونکہ یہ پنجاب کا پہلا سکول آف ایکسیلنس ہے تو اس کا یہ کریڈٹ یاسر ہمایوں کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر پہلا یہ کم فیس والا جو مطلب سو کال دانش سکول یا سو کال سینٹر آف ایکسیلنس کم فیس والا وہ یہاں پر انہوں نے اپروو کرایا. اس کا پورا بھرپور انداز میں کریڈٹ یاسر ہمایوں سرفراز کو جاتا ہے جو ہمیں دینا چاہیے. اور میرے خیال میں چکوال کی تاریخ کے تقریباً 3-4 جو یہ باتیں یا پروجیکٹس ہیں یہ کافی زیادہ بڑے پروجیکٹس ہیں, اور اس کے ساتھ اگر بلکسر اور میاں والی کا جو روڈ ہے وہ ڈبل ہونے کے قریب بھی اب فنکشنل ہونے کے قریب بھی پہنچ چکا ہے کہ اس کو جلد تعمیری فیز میں اس کو لے جایا کرے. کل مراد سعید نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ ذکر کیا بلکسر سے جو میاں والی روڈ ہے اس کا ذکر کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جلد سے جلد ہم لوگ اس کو ریپیئر یا بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے اور جلد سے جلد ہم اس شاہراہ کو بنائیں گے. انہوں نے پاکستان کی مختلف اور شاہراہوں کے نام لیے لیکن ہم لوگ یہاں پر صرف آپ کو بتا رہے ہیں بلکسر اور میاں والی کیونکہ یہ چکوال سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں تو چکوال میں ایک اور بڑا پروجیکٹ جو ابھی تک 7 کام اس کے اوپر چل رہا ہے اور اس کا کریڈٹ میرے خیال میں اگر سامنے بظاہر دیکھا جائے تو اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ایم این اے ذوالفقار عبداللہ کو جاتا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کہ کیونکہ انہی کی کاوشوں اور لیکن ان کے کچھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اتحادیوں کی کاوشوں کے ساتھ وہ جو بن رہا ہے بائی پاس وہ بھی ایک چکوال کا بڑا پروجیکٹ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ جناب یہ اگر تقریباً سارے کے سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات میں اینڈ پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ صوبائی وزیر یاسر ہمایوں سرفراز نے کل ان کی ایک بہت اچھی جو مجھے بات پسند آئی ہے, بذات خود مجھے وہ بات پسند آئی, وہ یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے تقریباً 2 سے 3 جگہ یہ بات بولی کہ انہوں نے بولا کہ میں یہ
جتنے بھی کام کر رہا ہوں میں آج کر رہا ہوں، کوئی اس کا مجھے کریڈٹ دے یا نہ دے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، اور میں اسی سے اپنے کریڈٹ کی امید رکھتا ہوں. اور یہ بات جو ہے یہ بذات خود مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات، اور کافی زیادہ امپریسو بات تھی. اس کے بعد جناب یہ اگر پروجیکٹ سارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو چکوال میں ایک ہی دو پروجیکٹ مین رہ جائیں گے. اگر وہ ان قریب یہ لوگ اپروو کرا لیتے تو میرے خیال میں ان کا ایک مثبت جو فیز ہے وہ شروع ہو جائے گا. ایک پروجیکٹ جو ہے بلکسر سے چکوال مین روڈ جو ہے آ رہا ہے یہ والا، اور دوسرا جو چکوال میں کچھ پانی کے مسائل ہیں، اگر اس کے اوپر بھی یہ لوگ تھوڑی توجہ دے تو میرے خیال میں ایک مثبت چکوال ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت. میرا خیال رکھیے گا، میرے چینل کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کا نیچے بٹن آ رہا ہوگا، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ آئیکن کا بٹن آ رہا ہوگا، اس کو بھی پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں. آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.